السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ حامیم سجدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں ابھی تک ہم نے ایک رکوع کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ لیا تھا۔ آج آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 18 تک دوسرا رکوع آپ کے سامنے پیش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 9 سورہ حامیم سجدہ، پارہ 24۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی؟ سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے، مطلب زمین، آسمان، پہاڑ، تقدیر سب بنا دی، تمہاری زندگی آسان کی، سب 2 دن میں۔ یہ قرآن میں کئی جگہ آیا، سورہ نازعات میں بھی یہ تفصیل سے آئی بات۔ آیت نمبر 10، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے، یعنی کیلوں کی طرح پہاڑ ڈال دیے اوپر تاکہ یہ زمین ہلے نہ، اور اس میں برکت رکھ دی، مطلب پانی، پیداوار، رونق رنگینی، یہ سب اللہ نے رکھ دی تاکہ جو ہے وہ آسان زندگی ہو، تمام نباتات ہوں، جانور ہوں، حیوانات ہوں یا انسان ہوں، سب کی زندگی آسان ہو، اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی، مطلب خوراک، ہوائیں، غذائیں، اس طرح مٹی کی مطلب پیدا ہو جانا، مٹی سے اس میں پیداوار کی صلاحیت اللہ نے مٹی میں رکھ دی کہ زندگی کے سپورٹ کے لیے جو چیزیں کام آنی چاہیے وہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے سے سب سیٹ ہوا ہے، تو اللہ نے وہاں غذاؤں کی تجویز بھی اسی نے کر دی، صرف 4 دن میں۔ یہ تمام جتنی بھی ضروریات کی تخلیق ہے یہ اللہ رب العزت نے ٹوٹل پہلے 2 دن بتایا، پھر 4 دن اور کل 6 دن میں کی، ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر، مطلب تمام ضروریات کی جو تخلیق ہے اللہ رب العزت نے کل 6 دن میں کی، ان میں خوراکیں بھی مقرر کر دی لوگوں کی۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ اللہ، آسمان اور زمین اللہ رب العزت نے کائنات میں زمین کے ظہور سے پہلے گیس کی شکل میں، دھوئیں کی شکل تھی بالکل، ساتھ وہ آسمان بھی ابھی اللہ رب العزت نے ان 6 دنوں میں ہی بنائے۔ یہ بگ بینگ کہلاتا ہے، یہ بگ بینگ کی تھیوری بہت مشہور ہے، جو لوگ سائنس کے طالب علم ہیں انہیں معلوم ہے، جس کے دھماکے کے بعد بگ بینگ کے گیسز کا جس میں ذکر آیا، یہاں اسے خوبصورت انداز میں دھواں سا کہا گیا۔ 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے یہ بگ بینگ کی تھیوری قرآن میں بیان کی، اور زمین سے فرمایا، مطلب آسمان اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم بخوشی حاضر ہیں، مطلب اللہ کا کلام ان سے، زمین اور آسمان سے کیسے اللہ نے بات کی ہے تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، متشابہات میں سے ہے، بس حکم دیا ان کو، جو بھی تخلیق اللہ نے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، تو بس ماننا ہو، چاہو یا نہ چاہو، خوشی سے آؤ یا مطلب بے خوشی آؤ، تمہیں آنا پڑے گا، مطلب حکم تھا اللہ رب العزت کا آسمان اور زمین کو۔ آگے فرمایا، پس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وہی بھیج دی، مطلب 2 دن میں اللہ نے زمین، 4 دن میں خوراک طے کی، 7 میں آسمان بھی بنا دیے، ہر ایک کا کام طے کر دیا، ہر آسمان میں کیا ہونا ہے وہ وہی کر دی، وہی کے ذریعے سارے حکم وہاں بھیج دیے، اللہ نے رزق طے کر دیا ہر ایک کا۔ لوگ اب ان رزق میں خیانت کرتے ہیں جس سے افراتفری مچتی ہے، بس یہی آزمائش ہے ہماری۔ اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی، مطلب ستاروں سے زینت دی، اس پہلے آسمان کو ہمیں جو ستارے دکھتے ہیں یہ خوبصورتی کے لیے، اور نگہبانی کی مطلب شیطانوں سے محفوظ کیا۔ سورہ نحل 16 نمبر آیت میں بھی اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو آسمان پہ ستارے لگائے یہ راستہ بتانے کے کام آتے ہیں، اور یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے، مطلب یہ سب اندازہ اللہ نے مقرر کیا تاکہ پوری کائنات صحیح اندازے سے چل رہی ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ذرا سے بھی اگر اس میں جھول آ جائے تو پوری کائنات دھرم برم ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ نے آیت الکرسی میں کہی کہ نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے،
اونگ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہاتھ میں کوئی چیز آپ کے ہے تو وہ ذرا سی اونگ سے وہ گر جاتی ہے. آپ کے ہاتھ میں کنگھا ہو، پین ہو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو تھام رکھا. اگر ذرا سی اسے اونگ بھی آ جائے اور وہ ہاتھ اس کا ہل جائے تو یہ کائنات جو ہے دھرم برم ہو جائے. تو اس لیے اللہ نے خود بتایا کہ مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، بلکہ میں ہر ٹائم چوکس ہوں. آیت نمبر 13، اب بھی یہ روگردانیاں کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک عذاب مطلب آسمانی عذاب سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہوگی. مطلب زوردار چنگھاڑ کے عذاب سے. اللہ نے کہا کہ اگر یہ اس طرح کی روگردانی کریں، نہ مانیں، انکار کریں آیتوں کا، رسولوں کا، تو انہیں دھمکی دی کہ زوردار چنگھاڑ سے آپ کو عذاب میں پکڑ لیا جائے گا جو بھی نافرمان ہیں. ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا. مطلب اس طرح کے پیغمبروں نے سمجھایا انہیں کہ کسی کی عبادت نہ کرو اللہ کے علاوہ. تو جواب یہ ہوتا تھا کہ انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا ہوتا پیغمبری کے لیے. تو اللہ نے جواب دیا کہ انسانوں کے لیے انسان ہی پیغمبر بن گیا ہے جو ان کے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، کہ وہ زندگی گزار کے دکھائیں. تمہارے جو پریشانی ہے، تمہاری جو دقتیں آتی ہیں، اس کے بارے میں احکام شریعت جو ہے وہ تمہیں بتائیں. ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں. اگر کوئی فرشتہ آتا تو ہم مان لیتے کہ سب بہانے تھے، ان کی ہٹ درمی تھی اور مطلب کجی نکالنا تھا آیتوں میں کہ تمہارے ساتھ اگر جو 7 پیغام تم لائے ہو اس کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم تمہیں پیغمبر قبول ہی نہیں کرتے. وہ بھیجتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا تب تو ہم مان بھی لیتے بات. اب عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی، مطلب قوم عاد نے، اور کہنے لگے کہ ہم سے زوراور کون ہے. مطلب تکبر کیا. کیا انہیں نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زوراور ہے. مطلب اپنے آپ کو بتایا کہ ہم تو سپریم پاور ہیں، رگڑ میں آ گئے. تو اللہ نے کہا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تو تم سے طاقتور ہوگا اگر تم اپنے آپ کو سب سے طاقتور مان رہے. وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے، مطلب مان کے نہیں دیا، کسی بھی قیمت پہ ہٹ دھرمی کرتے رہے. بالآخر ہم نے ان پر ایک تیز و تند آندھی منحوس دنوں میں بھیج دی. 7 راتیں اور 8 دن کی تیز ہوا، تیز آندھی کا عذاب ان کے اوپر آیا تھا. اور منحوس دن کہا، اگر کسی کی موت کفر پہ ہو جائے تو وہ اس کے لیے منحوس دن ہی ہوتا ہے. تو انہیں تو عذاب سے اللہ نے ختم کیا تھا، تو اس لیے ویسے تو سارے دن اللہ کے ہیں اور سارے دن بھاگوان ہیں، لیکن کسی کو اللہ رب العزت اگر عذاب سے ختم کرے تو اسے منحوس دن ہی کہا جائے گا. اللہ رب العزت کا کلام ہے، ویسے تو سارے دن اللہ کے ہیں، سارے دن بھاگوان ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ تیز ہوا چلنے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ بھلائی مانگتے تھے، اس میں جو شر ہو ہوا میں اللہ اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور تیرے سے جو بھی بھلائی ہو اس میں وہ مانگتا ہوں. مطلب بھلائی اس ہوا میں جو بھی کچھ بھلائی ہو، جو کچھ اس میں ہے، جو کچھ یہ بھی دے کر بھیجی گئی ہے اس کے شر سے پناہ مانگتے تھے ہوا کے. تو یہاں اللہ رب العزت نے وہی دیا جواب کہ ایسے لوگوں کو ختم کر دیا تیز آندھی اور تیز ہوا سے. مطلب منحوس دنوں میں بھیج دی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں. مطلب یہاں دنیا کی جو زندگی ہے وہ عذاب کے ساتھ ان کی ختم ہو. اسی لیے ایمان والی آسان زندگی، ایمان والی آسان موت مانگنی چاہیے. اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں تو انہیں کس طرح ختم کیا گیا اور آخرت میں الگ ان سے حساب کتاب لیا جائے گا اور انہیں بدلہ دیا جائے گا. یہاں کا عذاب جیسا کیسا ہے نب جاتا ہے. ایک حدیث میں حضور نے بات فرمائی کہ تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے. تو اسی لیے کوشش یہ کریں کہ اللہ کو یاد کرتے رہیں اگر ہمارا وقت بھی آ جائے کسی ٹائم، کیونکہ لوگ تو کبھی بھی اور ابھی بھی مر جاتے ہیں. تو اس لیے موت اگر آئے تو اس ٹائم ہماری ذہن میں، ہماری زبان پہ اللہ کا کلمہ ہو، ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پہ ہو. تو ہمیشہ کا جو عذاب ہے وہ تو وہاں ہو گئی، یہاں کے عذاب سے ہی پناہ مانگنی ہے اور وہاں کے عذاب سے بھی. آیت نمبر 17، رہے سمود سو ہم نے ان کی بھی رہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی. مطلب آنکھ نہیں کھولی حق پہ اور اندھے بنے رہے حق سے.
جس بنا پر انہیں سراپا ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کی کرتوتوں کی باعث پکڑ لیا، مطلب زوردار چنگھاڑ اور زلزلہ آیا اور اس قوم کو بھی اللہ نے ختم کر دیا جو قوم سمود تھی۔ آج کی آخری آیت، اور ہاں ایماندار اور پارساؤں کو ہم نے بال بال بچا لیا، مطلب گناہوں کو ترک کرنے والوں جو ایمان والے تھے انہیں ہدایت دے دی ان کے تقوی کی وجہ سے۔ تقوی کا مطلب جو ہے خوف خدا دل میں رکھتے ہوئے خود کو گناہوں سے بچانا، یہ ہے اصل میں تقوی۔ تو روزوں کا حاصل جو قرآن میں بیان کیا گیا سورہ بقرہ آیت 185 میں کہ اے مومنو تمہارے اوپر روزے ہم نے فرض کیے جیسے اور امتوں پہ تاکہ تم متقی بنو۔ تو تقوی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور آپ کے دل میں گناہوں سے بچنے کی طلب و طلب ہو، تب آپ کے اندر تقوی آئے گا۔ تو روزوں کا حاصل بھی رمضان شریف چل رہا ہے کہ قرآن میں جو اللہ نے ہر چیز کا ایک حاصل ہے، جیسے نماز کا سورہ عنکبوت میں بتایا اللہ نے کہ تمہیں فحش اور منکر سے روک دے گی، تو نماز کا حاصل جو ہے فحش اور منکر سے روکنا ہے۔ اسی لیے تقوی کا جو معاملہ ہے، روزوں کا جو حاصل ہے وہ تقوی ہے کہ آپ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اسی لیے ہم سے حلال چیزیں چھڑا دی جاتی ہیں۔ اب یہ ایک مہینہ ایسا ہے جس میں لوگ حلال چیزیں چھوڑے رکھتے ہیں، اللہ کرے باقی کے 11 مہینے ایسے ہوں کہ اس میں حرام چیزیں بھی چھوڑ دیا کریں، لیکن ہم اس مہینے میں تو اللہ کے کہنے پہ حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن باقی 11 مہینے میں حرام استعمال کرتے رہتے ہیں۔ سودی لین دین ہو، بد نظری ہو، زنا ہو، سٹا ہو، جوا ہو، شراب ہو، یہ سب وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں حرام قرار دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج الحمدللہ